ہر حالت میں ہمیں کشمیر کی جو لینڈ ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے اور کشمیر میں جو جابس ہوں گی ان کو پروٹیکشن چاہیے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ اس وقت ایک کمٹمنٹ کی، میں اکیلا نہیں تھا، بے شمار لوگ اور ہمارے ساتھ تھے، کہ آپ جب اس حال سے باہر جائیں گے تو ان خدشات کو یہیں چھوڑ کے جانا. نہ آپ کی ڈیموگرافی چینج ہوگی، نہ آپ کی زمین کو خریدنے کا ہم کسی کو اختیار دیں گے، نہ آپ کی جابس پر کسی کو کدفن کا حق ہوگا. آپ جب یہاں سے جائیں گے تو یہ اطمینان لے کے جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وقت آنے پر آپ کو ریاست کا درجہ بھی بحال کر دیا جائے گا. جب ہم دوسرے دن الطاف صاحب کی قیادت میں ہوم منسٹر صاحب سے ملے تو وہاں بھی ہم نے ہوم منسٹر صاحب کو یاد دلایا کہ حضرت آپ نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کشمیر کے، جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، لداخ کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ وقت آنے پر آپ کا اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے گا، آپ کی لینڈ اور آپ کی جابس اور آپ کے ڈوموسائل کو دفعہ 370 اور 35 کے ہٹنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے بھی ہمیں یقین دہانی کروائی. اس وقت الطاف صاحب بھی وہاں موجود تھے جو کہ ہماری پریزیڈنٹ تھے، غلام حسن میر صاحب تھے، دلاور میر صاحب تھے، بڑے بڑے قداور لیڈر ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ اس طرح کے خدشات آپ یہاں چھوڑ کے جائیں، یہ ایک افواہ ہے، آپ جائیں اور اطمینان سے رہیں. جموں کشمیر کی جو زمین ہے یہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کے اختیار میں ہوگی اور ان کی نوکریاں بھی ان کے اختیار میں ہوگی. لیکن ہمیں دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں ریاستوں کے یا لوگوں کے ملک کے ساتھ، یہ اعتبار کے رشتے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کے پرائم منسٹر پر یہ اعتبار کیا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کیے تھے، انہوں نے یہ وعدے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے. اسی طرح ہوم منسٹر صاحب نے جو آن دی فلور آف دی ہاؤس اسٹیٹمنٹ دی، وہ وعدے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا چند افراد کے ساتھ نہیں تھے، وہ کمٹمنٹ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ آپ کے ڈیموسائل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی زمینوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی جابس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جس طرح کے آرڈر آج تک آتے رہے ہیں، مختلف آرڈر آئے، پہلے ڈوموسائل کا آیا جو بالکل ایک ایسا تھا جو ہماری جابس پہ شب خون مارتا تھا. پھر الطاف صاحب وہاں رکے رہے، کوشش کی، اس کو ہم نے ریووک کروایا، اور اسی طرح کی یہ سلسلہ چلتا رہا. اور کل ایک اور آرڈر آ گیا. ہم اپنی پارٹی یہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی سیاسی افادیت ہے وہ اسی صورت میں ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں. یہ جو فیصلہ کل کا انہوں نے کیا ہے یہ جموں کشمیر کے عوام کو قطعی قبول نہیں، اور جموں اور کشمیر کی عوام اور سیاسی جماعت، اپنی پارٹی کی تمام قیادت اس بات پر ایک رائے ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی کا سوال نہیں ہے. ہماری جماعت بنے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب آپ ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ملک کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ہوم منسٹر صاحب سیکنڈ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ان دو انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اگر آج بی جے پی کی کوئی مجبوری بن گئی بہار کا الیکشن یا کوئی اور ایسی مجبوری بن گئی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی ہی کو اسٹیک پہ لگا دیں کہ کسی پرٹیکولر ریاست میں بی جے پی کو الیکشن جیتنا ہے. ہم نے جو آج فیصلے کیے ہیں اس میں اول فیصلہ یہ ہے کہ ہم آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ٹائم لینا چاہیں گے تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کو یاد دلائیں کہ جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے، ان وعدوں کے باوجود جو آرڈر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان آرڈروں کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے، اس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے جو کشمیری قوام اور جموں کے لوگوں کے دلوں میں تھی کہ 370 اور 35A جانے کے بعد یہاں ڈیموگرافی چینج ہوگی، 370 کے جانے کے بعد، 35A کے جانے کے بعد ہماری زمینیں محفوظ نہیں رہیں گی اور نہ ہی ہماری جابس محفوظ رہیں گی. تو یہ خدشات اب بالکل عیاں ہو گئے لوگوں کے سامنے کہ ان کے خدشات درست تھے. اس لیے ہمارا پہلا نقطہ یہ رہا کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ بغیر کسی کنفرنٹیشن کے انہی کا وعدہ یاد دلائیں گے. Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.